السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس سے پہلے جناب صدر سبق کا پہلا سیشن کرا چکی ہوں، جس میں صدر کی ذمہ داریوں کو صدر کی ذمہ داریاں کس طرح سے نبھانی پڑتی ہیں یہ بیان کر چکی ہوں۔ تو دیکھیے، آپ نے بہت سے صدر دیکھے ہوں گے اور آپ کو اس بات کا یقین بھی آ چکا ہوگا کہ ہر صدر دوسرے صدر سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں بنائیں، لیکن تعجب ہے کہ اس نے سارے صدر ایک جیسے کس طرح بنائے۔ ان کی سرگرمیاں مشترک ہوتی ہیں، ان کی حرکتیں مشترک ہوتی ہیں اور ان کے کاروبار بھی مشترک۔ تو کہتے ہیں کہ جناب صدر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کرسی صدارت پر گوند لگا کر بیٹھ جائیں اور کبھی کرسی سے ہٹنے کی کوشش نہ کریں۔ اسے صرف اتنی رعایت حاصل ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی رخ پر مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اعضاء میں درد ہونے لگے یا کرسی صدارت میں کوئی کھٹمل نکل کر جناب صدر کو بے تاب کرنے لگی، تب وہ صرف اپنا پہلو بدل سکتا ہے، لیکن کرسی سے اپنا پہلو نہیں بچا سکتا۔ بعض صدر کو صدارت کی کرسی پر اتنی دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے کہ ایک منزل وہ بھی آتی ہے جب کرسی اور صدر میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ حاضرین جلسہ کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش آتی ہے کہ کرسی کہاں ختم ہو رہی ہے اور جناب صدر کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ کرسی اور صدر جان کے 2 خالق بن جاتے ہیں۔ ہمیں اس وقت اس بچے کی یاد آ رہی ہے جس نے کرسی صدارت پر ایک صدر کو لگاتار 2 گھنٹوں تک دیکھنے کے بعد اپنے باپ سے جا کر پوچھتا ہے، ڈیڈی، کیا جناب صدر کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں؟ بچہ جا کر باپ سے سوال کرتا ہے، کیونکہ صدر کو لگاتار 2 گھنٹوں سے ایک ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر جا کر باپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا صدر کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں کیا؟ اس پر باپ نے بڑے پیار سے بیٹے کو سمجھایا، نہیں بیٹے، ان 6 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں جناب صدر کی اور بقیہ 4 ٹانگیں کرسی صدارت کی ہیں۔ تو اگرچہ مثال مشہور ہے، صدر ہر جا کے نشین صدا راست، لیکن اس کے باوجود جو بھی صدر کی ذمہ داریاں ہیں صدارت کے لیے، کہ کرسی صدارت کا نہایت ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ صدر کو آخری وقت تک بھی اس کرسی پر لگے رہنا ہے، کیونکہ جو بھی وہاں پر جو مقرر آتے ہیں ان کی تقریروں کو سننے کے بعد صدر کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ صدر کو پورا جلسہ ہونے تک اپنی کرسی کو سنبھال کر ہی رکھیں۔ بلکہ ایک صاحب کا تو یہاں تک خیال ہے کہ صدارت میں کرسی صدارت کے سوائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کرسی ہٹا لیجئے تو صدارت خود بخود غائب ہو جائیں گے۔ کرسی صدارت پر بیٹھنے کے لیے بڑے تجربہ اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پیشہ ور صدر اس فن میں باضابطہ تربیت بھی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی کرسی پر خواہ مخواہ گھنٹوں بیٹھے رہنا بھی تو آخر ایک کرتب کا درجہ رکھتا ہے۔
ایک ہی جگہ پر اتنے گھنٹے جلسہ ختم ہونے تک بیٹھ کر ہر ایک کی تقریر کا انتظار کرنا، تقریر ختم ہونے تک آخر میں اپنا جو خیال بیان کرنے تک صدر کو اس کرسی سے چمٹے رہنا پڑتا ہے۔ بعض ماہر جناب صدر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرسی صدارت پر کچھ اس طرح جم کر بیٹھ جاتے ہیں کہ صدارت کی کرسی آیت الکرسی پڑھنے لگتی ہے اور بالآخر ٹوٹ جاتی ہے، مگر جناب صدر نہیں ٹوٹتے۔ ایسے کرسی توڑ صدر کے لیے تابڑ توڑ نئی کرسی صدارت منگوانی پڑتی ہے، اور ہوشیار منتظمین جلسہ ہمیشہ ایک فاضل کرسی صدارت کے لیے ریزرو میں رکھتے ہیں کہ آفت کی گھڑی جناب صدر کی اجازت لے کر نہیں آتی۔ تو صدر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آخر وقت تک بھی کرسی پر بیٹھے رہنا، یہ صرف کیا ہے کہ صدارت کی ذمہ داری ہے، صدر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آگے چل کر دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔